بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں وسیم بادامی۔ پی ڈی ایم پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کا اپنے طور پہ احتجاجی ریلیوں اور جلسوں کا سلسلہ جاری ہے۔ آج اس میں ایک نیا موڑ تھا، وہ یوں کہ آج کوئی باقاعدہ ریلی یا جلسہ یعنی اس اعتبار سے نہیں تھا، بلکہ آج یعنی کہ کسی مقام کے اعتبار سے نیا موڑ میں کہہ رہا ہوں کہ آج وہ کسی گراؤنڈ یا کسی اسٹیڈیم یا کسی اور جگہ پہ نہیں تھا، بلکہ پاکستان میں الیکشن کروانے کا جو مجاز ادارہ ہے یعنی کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان، اس کے باہر آج احتجاجی مظاہرہ تھا۔ اس کی ظاہر بڑی علامتی حیثیت ہے۔ آپ مت بھولیے کہ اپوزیشن کا سارا احتجاج ہے یہ اس نقطے کے گرد گھوم رہا ہے کہ پچھلا الیکشن فراڈ تھا، اور الیکشن ٹیکنیکلی کس نے کروایا ہے، اثر انداز کوئی بھی ہو گیا ہو، کرانے والی مجاز اتھارٹی کون، الیکشن کمیشن آف پاکستان۔ اور دوسرا ایک اور معاملہ بھی ہے جس کی وجہ سے اپوزیشن نے مناسب سمجھا یہاں پر احتجاج کرنا، وہ یہ کہ کیس ہے پاکستان تحریک انصاف کے خلاف ہے، نام ہے اس کا فورن فنڈنگ کیس، چل رہا ہے 2014 سے، غالباً نومبر 2014 سے، 7 سال ہو گئے، فیصلہ نہیں ہوا۔ اپوزیشن یہ کہہ رہی ہے کہ بھائی اس کیس سے ثابت ہوتا ہے کہ عمران خان صاحب کو بھارت کی سپورٹ حاصل ہے اور اسرائیل کے سے پیسے ملے ہیں، اور یہ اگر کیس کا حل آ گیا، فیصلہ آ گیا میرٹ کی بنا پہ، تو تحریک انصاف بحیثیت پارٹی ختم ہو جائے گی۔ یہ سارا اس کا بیک گراؤنڈ ہے۔ آج کے ہی اس احتجاجی جلسے سے متعلق خود اپوزیشن نے بہت ہائپ بنائی تھی، وہ کتنی پوری ہوئی نہیں ہوئی دیکھتے ہیں، ابھی آپ فیصلہ کیجئے گا، تجزیہ کیجئے گا۔ یہاں تک کہ مولانا صاحب کی جماعت کے سینئر رہنما غفور ادری صاحب کی آپ کو ایک بات سناتے ہیں بڑی دلچسپ۔ انہوں نے آج کے اس جلسے سے متعلق کہ ہو سکتا ہے کہ یہ جلسہ آرمی ہاؤس چلا جائے، پنڈی چلا جائے، کیا پتا، دیکھیں کیا کہا تھا انہوں نے۔ باقی وزیر داخلہ نے کہا کہ میدان حاضر ہے، آ جائیں آپ کو الیکشن کمیشن کے بارے جو آپ نے احتجاج کرنا ہے، کوئی روک ٹوک نہیں ہے، کیا اسی روز دھرنا دینے کا ارادہ تو نہیں؟ دیکھیں یہ امکانات تو موجود رہتے ہیں، اگر ہم نے کوئی بہت بڑا اجتماع وہاں کیا اور ہم نے کارکنوں کو کہا کہ بھائی اب چلے جاؤ، وہ اگر ڈی چوک شروع کر دیں یا آرمی ہاؤس کہنا شروع کر دیں تو پھر ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اگر بہت بڑا اجتماع ہو گیا اور لوگوں نے کہا بھی ہمیں آرمی ہاؤس جانا ہے، ڈی چوک جانا ہے، تو پھر ہم کیا کر سکتے ہیں؟ مگر یہ تو نہیں ہوا۔ تھی خبر گرم کے غالب کی اڑیں گے پرزے، دیکھنے ہم بھی گئے تھے پر تماشا نہ ہوا۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے آج پورا شیڈیول پھر بتایا ہے کہ جناب ابھی یہ جلسہ اور پھر لانگ مارچ ہوگا۔ لانگ مارچ کی ہم نے آپ کو تاریخوں کے اعتبار سے پوری ٹائم لائن بتائی تھی کہ گورنمنٹ اپوزیشن کب سے کہہ رہی ہے کہ حکومت چلی جائے گی۔ اب وہ پورا تکرار کرنا یا مقصود نہیں ہے کیونکہ یہ مہمان بھی منتظر ہیں، وہ سن رہے ہیں اور آپ کے سامنے ان سے بات بھی کرنی ہے، لیکن آپ ذرا دیکھیے مولانا فضل الرحمان صاحب نے آج پورا شیڈیول بتایا، اس کے بعد آخر میں بتایا کہ لانگ مارچ کب ہو سکتا ہے، سنیے ذرا۔ 21 جنوری کو کراچی میں اسرائیل نامنظور ملین مارچ میں پی ڈی ایم کی قیادت شرکت کرے گی۔ 5 فروری کو کشمیریوں کے ساتھ یکجہتی کا دن منایا جائے گا، بڑا جلسہ راول پنڈی میں لیاقت باغ میں کیا جائے گا۔ 9 فروری کو حیدرآباد میں، 13 فروری کو سیالکوٹ میں، 16 فروری کو پشین بلوچستان میں، 23 فروری کو سرگودھا میں اور 27 فروری کو خوزدار میں بہت بڑا اجتماع اور بہت بڑی ریلی منعقد کی جائے گی۔ اس کے بعد اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ کا فیصلہ ہوگا۔ پی ڈی ایم کی سربراہی اجلاس میں اس کی حتمی تاریخ کا فیصلہ کیا جائے گا۔ یعنی اب یہ آفیشیل ورڈ ہو گیا ہے پی ڈی ایم کا کہ 27 فروری کے بعد ہوگا لانگ مارچ، جب بھی ہوگا 27 فروری کے بعد ہوگا۔ مت بھولیے کہ آج سے کچھ دن پہلے ہی پی ڈی ایم کے سربراہی لانگ مارچ سے متعلق ہی کہہ رہے تھے کہ وہ جنوری کے آخر یا فروری کے شروع میں ہو جائے گا۔ کیا کہا تھا انہوں نے، یہ بھی دیکھ لیجیے آپ۔ جنوری کے آخر میں یا فروری کے اوائل میں اسلام آباد کی طرف پوری قوم مارچ کرے گی اور پارلیمنٹ کے استعفے ہم اپنے ساتھ لے کر جائیں گے۔ لیکن یہ جنوری کے آخر یا فروری کے آغاز میں تو یہ نہیں ہوا۔ بہرحال آج کا جلسہ ہوا اور اس میں مریم نواز شریف صاحبہ بھی شامل تھیں، مولانا صاحب بھی شامل تھے، بلاول بھٹو زرداری صاحب شامل نہیں تھے، بوجوہ شامل نہیں تھے۔ مریم صاحبہ نے آج کے جلسے میں کیا کہا عمران خان صاحب یا پی ٹی آئی کے حوالے سے، یہ سنیے گا۔ سنا سکیں اگر فورن فنڈنگ کیس کے حوالے سے مریم نواز شریف صاحبہ نے آج کا سنا سکتے ہیں، اگر نہیں تو بتا دیں پھر میں چلیں ابھی ان کو تکنیکی وجہ نہیں سنا تو کوئی بس نہیں۔ چلیں میں ذرا مہمانوں کا تعارف کرا دوں، گفتگو کا آغاز کروں۔ جناب جاوید لطیف صاحب ممبر نیشنل اسمبلی ہے، پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر وائس پریزیڈنٹ بھی ہیں، بہت شکریہ جاوید لطیف صاحب۔ عثمان ڈار صاحب اسلام آباد اسٹوڈیو سے ہیں جو کہ اسپیشل اسسٹنٹ ہیں وزیر اعظم پاکستان کے یوتھ افیئرز پہ،
اور جب سے یوتھ افیئرس کے ہوئے ہیں تب سے ان کی ڈریسنگ میں اور میں نے ان کے رویے میں ایک خاص اسی حساب سے تبدیلی دیکھی ہے کہ وہ کوشش کر رہے ہیں کہ صحیح انداز سے جوانوں کو ریپرزینٹ کریں. وہ میں جوانی کے آثار دیکھ رہا ہوں ان میں، باقاعدہ ہر ٹاک شو میں نوٹ کر رہا ہوں میں. اور ہمارے دوست جناب فیصل کریم کنڈی صاحب جو کہ سینٹرل سیکرٹری انفارمیشن ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے، میں تینوں مہمانوں کا بہت بہت شکر گزار ہوں. جناب عثمان ڈار صاحب، جو تنقید آج مریم نواز شریف صاحبہ نے کی سب کو میں پوچھوں گا، وہ جاوید لطیف صاحب اس پہ بات کروں گا، لیکن ایک بڑا سادہ معصومانہ سوال ہے. بھائی نومبر 2014 سے ایک کیس چل رہا ہے، آپ نے 30 اٹیمپٹس کیے ہیں اس کیس کے حوالے سے تاخیری اربیج کو کہتے ہیں نا، ہائی کورٹ میں چلے گئے، اسٹے آرڈر لے لیا، یہ وہ جو کہ آپ کا قانونی رائٹ ہے، لیکن تحریک انصاف اور انصاف میں تاخیر، کیا یہ کھلا تضاد نہیں؟ آپ تو کہتے تھے بھائی چوری نہیں کی تو تلاشی دو، تو آپ تو کہیں یار کل کا فیصلہ آج کرو کیونکہ ہم تو بے قصور ہیں، ختم. مسئلہ کیا ہے اس میں؟ دیکھیں وسیم، میرا بھی ایک معصومانہ سا جواب ہے. اچھا، آپ 6-7 سال کی بات کر رہے ہیں. ان 7 سالوں میں 5 سال تو پی ایم ایل این کی حکومت تھی، میاں جاوید لطیف صاحب کی حکومت تھی، مریم صفدر صاحبہ کی حکومت تھی. اور جس طرح سے ہم نے پاناما میں، آپ کو یاد ہوگا 2016-17 میں جس طرح پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے ایک موومنٹ کی، آپ سمجھتے ہیں یا میں پاکستانیوں کے آگے یہ معصومانہ سا ایک سوال رکھتا ہوں، وہ کیا کہ اگر ہم نے کوئی چورا چکاری کی ہوتی، فورن فنڈنگ لی ہوتی کسی ایسے ادارے سے، کسی ایسے شخص سے، تو انہوں نے چھوڑنا تھا ہمیں؟ اس وقت کا الیکشن کمیشن ان دونوں پارٹیز کا لگایا ہوا تھا، پوری ٹیم ان کی تھی. 5 سال کا تو یہ جواب دے نا 7 سالوں میں کہ کیوں فیصلہ نہیں آیا؟ کیونکہ حنیف عباسی صاحب سپریم کورٹ چلے جاتے ہیں. مسلم لیگ نون کے پاس زیر سماعت تھوڑی تھا، الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس زیر سماعت تھا جس میں آپ نے ڈیلنگ پریکٹس کی. یہی تو میرا جواب ہے، آپ نے خود ہی کہہ دیا کہ میں کہتا یہ ہم نے جواب نہیں دینا یا ہم نے فیصلہ نہیں دینا. نہیں، لیکن آپ نے استدعائیں کی ہیں نا اور بار بار کی ہیں جس سے کیس تاخیر کا شکار ہوا. آپ کو تو کہنا چاہیے تھا فوراً فیصلہ کرو، کوئی اسٹے خود نہیں لینا چاہیے تھا آپ کے اپنے سیٹ کیے معیار کے مطابق کہ بھائی کرو فیصلہ، ہمارا دامن تو صاف ہے. آپ کے دیکھیں وسیم، میں آپ کے پروگرام کی وساطت سے چیف الیکشن کمیشن آف پاکستان سے اپیل کرتا ہوں کہ ہمارے کیس کا فیصلہ کریں، جلد کریں، روزانہ کی بنیادوں پہ ہیئرنگ کریں، جلد سے جلد کریں، ان دونوں کا بھی کریں. اور جواب میں اگر انہوں نے یہ کہہ دیا کہ عثمان ڈار صاحب 7 سال سے آپ کی پارٹی کیوں بار بار کبھی ہائی کورٹ چلی جاتی تھی، کبھی اسٹے لے لیتی تھی، ایسی بات نہیں ہے. نہیں ہے. دیکھیں جو پہلا ٹائم ضائع ہوا، حنیف عباسی صاحب سپریم کورٹ چلے جاتے ہیں، اس پہ کتنا ٹائم ضائع ہوا یہ الگ بحث ہے، مینٹینیبلٹی کے ایشوز تھے. جب کی اسکروٹنی کمیٹی بنی ہے تب سے ایک ایک چیز ان کو دے رہے ہیں. 42,000 جو ہمارے ڈونرز ہیں جو ہمیں فنڈز بھیجتے رہے ہیں ان کا ڈیٹا دے چکے ہیں. وہ پاکستانی جن کو میں سلام پیش کرتا ہوں، محب وطن پاکستانیوں کو، پرائم منسٹر عمران خان پہ ٹرسٹ کیا ہماری پارٹی کو، انہوں نے ایک لیگل فنڈنگ کی، لیگل. اور یہ اسی طرح فنڈنگ ہے جیسے آپ کی فورن ریمیٹنس آتی ہے. لیکن ایک بات یہ میں رکھنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے، پھر میں جاوید صاحب سے جواب ایک بات کرنا بڑا ضروری ہے. آپ کو کم از کم حکومت کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. میاں جاوید لطیف صاحب کو، پوری پی ڈی ایم کو ہم نے پورا فری ہینڈ دیا، آج پورا زور لگائیں کہ آئیں، سارے کھلاڑی لے کے آئیں. صحیح ہے، یہ بات یہ اچھی بات ہے کہ آپ نے سوال رکھنا چاہتا ہوں. آپ کو بھی پتا ہے مشہور زمانہ ایک ڈائلاگ تھا گبر کا، کتنے آدمی تھے. تو میں آپ سے ہی پوچھتا ہوں وسیم، کتنے آدمی تھے آج؟ دیکھیں آپ، بڑا شور تھا جی، ہلا دیں گے، آر پار کر دیں گے. میں کہتا ہوں وسیم، جس پارٹی کا ورکر، پی ڈی ایم کا ورکر کنونس نہیں ہے آج. ٹھیک ہے، میں جاوید بھائی سے پوچھتا ہوں. ٹھیک ہے، یہ لوگ اپنے ورکر کو آپ کے سوال کا آپ کا انداز مجھے متاثر کو لگا جس طرح آپ نے پوچھا نا کتنے آدمی تھے. صحیح ہے. جاوید لطیف صاحب پہلے تو آپ بتا دیں بھائی اندازاً کتنے، میں تو ویسی ایکٹنگ نہیں کرتا جیسے عثمان بھائی نے، کتنے آدمی تھے اندازاً؟ پھر میں اگلا سوال کر لیتا ہوں کیونکہ آج آپ کا امپورٹنٹ ہے. یہ صاحب نے سر پہ ہاتھ رکھ لیا ہے، سوچ رہے ہیں کتنے آپ کے جو سوال ہے یا جو آج کا ہمارا احتجاج تھا، 2 وجہ تھی اور 2 حصے ہیں اس کے. پہلے نمبر پہ تو یہ تھا کہ یہ ایک سمبولک، یہ ایک علامتی احتجاج تھا. اور اس کا مقصد کیا تھا؟ اچھا، اس کا مقصد یہ تھا کہ 7 سال سے ایک کیس لٹکا ہوا ہے. اگر پاکستان کے اندر آئین قانون نام کی کوئی چیز ہے تو اس کی عملداری نظر آنی چاہیے. یعنی جاوید بھائی آپ کہہ رہے ہیں کہ آج کوئی باقاعدہ جلسہ نہیں تھا، آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ نہیں، آج کوئی فیصلہ الیکشن کمیشن نے ہمیں سنا نہیں دینا تھا کہ جس کو سننے کے لیے پوری پاکستانی قوم یہاں آ جاتی اور ہم لڈیاں ڈالتے ہوئے واپس جاتے. یہ ہمیں علم تھا کہ ہم
صرف ان کو یہ چیز جاوید ریکگنائز آن کروانے کے لیے جا رہے ہیں یہ کہ فیصلہ سن کے لڈیا ڈالنے کی روایت نا آپ لوگوں کے حق میں ویسے بھی اچھی ثابت نہیں ہوئی، تو یہ کام نہیں کرنا آپ نے. ایسا جب آخری مرتبہ ہوا تو اس کے بعد آپ بھی بہت ٹھیک برا کہہ رہے ہیں. ہوا تھا ویسے. آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، آپ یہ بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں. لیکن جاوید صاحب آپ نے وسیم عوام کو بدامی شرکت کی صاحب، دعوت تو دی تھی نا، کیا متاثر کن تعداد تھی؟ کتنے آدمی تھے اندازاً آپ کے خیال میں؟ ہاں میری عرض تو سن جی لیں سر، نا، جی سر. میری عرض سن لیں. اب میں یہ تو کہہ نہیں سکتا کہ ان کے ایک وزیر کہتے ہیں اٹھ کے کہ 15,000 تھی، دوسرا اٹھ کے کہتا ہے کہ نہیں 10,000 تھی، کوئی کہتا ہے 20,000 ایجنسیاں کہہ رہی ہیں. میں اس نمبر گیم میں پڑھنا ہی نہیں آج چاہتا. تو میں 3,000 آپ سے کو آگے یہ کوئی صرف گیا ہی نہیں کہنا ہے. چاہتا وزیر ہوں. داخلہ کہتے ہیں 3 سے 4,000 آدمی، کہتے ہیں 3,000، کہتے ہیں میرے خیال میں 2,000، اچھا وہ صافی کہتے کے ہیں خیال نا. میں 3,000. وسیم آپ اپنے کیمرہ مین سے پوچھ لینا. اچھا چلیں. اچھا یار ایک تو اس کو آسمان کو چپ کرائیں، نہیں یہ اپنے مناسب نہیں اپنے ٹائم میں بولیں گے کہ ٹھیک ہے. آپ اپنی بات کرتے ہو دوسرے کی بھی سنیں. وہ مجھے مشورہ دے اچھا رہے تھے. میں ایک اور چیز، جی جی ایک میں آپ کو صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ریاست کے خلاف ہم کوئی جدوجہد نہیں کر رہے. ٹھیک ہے، ریاست کے خلاف ہم نہیں لڑ رہے. ٹھیک ہے. ہم آئین قانون کی بالادستی اور اس کی عملداری کے لیے ایک جدوجہد کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. جس کا آج بھی ایک آپ نے دیکھا، ایک جھلک دیکھی. اب آ جائیں وہاں کھڑے ہو کے ہم نے کہا کیا، ہمارا ایشو کیا ہے. ہم الزام لگانے والے نہیں ہیں وسیم بدامی صاحب. یہ اکبر ایس بابر ان کے بنیادی ممبر ہیں تحریک انصاف کے. وہ کہتے ہیں کہ مجھے انصاف نہیں مل رہا، اور وہ اسکروٹنی جو الیکشن کمیشن نے کمیٹی بنائی ہے اس کے سامنے وہ ثبوت پیش کرتے ہیں کہ 2 ریاستیں جو پاکستان مخالف ہیں انہوں نے کیوں فنڈنگ کی، اور جو انہوں نے فنڈنگ کی ہمارا دوسرا حصہ اس پہ ہے کہ وہ بات جو ثابت ہو چکی ہے، اور آج کے پرائم منسٹر جیسے بھی آئے وہ مان چکے ہیں کہ میرے ایجنٹ جو تھے انہوں نے یہ رقم وصول کی. اب کیس تو سارا کلیئر ہو گیا کہ ایک دشمن ملک سے آپ فنڈنگ لینے کا مقصد کیا تھا اور اس کو فائدہ کس طرح آپ نے پہنچایا. جاوید صاحب یہ معاملہ اتنا سادہ نہیں ہے جتنا کہ بہت بڑی بات ہے. یہ اتنا سادہ نہیں ہے کہ خان صاحب نے مان لیا کہ میں نے دشمن ملک سے امداد لی تھی. مطلب یہ تو یہ ایسا تو نہیں ہے نا. ان کا نقطہ نظر بالکل مختلف ہے اس سے. آپ کا وسیم بدامی صاحب آپ کا حق ہے یار، آپ سوال کریں، مجھے اتنا حق دیں کہ میں اس کا جواب دوں. 100% میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کر رہا ہوں، میں یہ آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی جسارت کر رہا ہوں کہ عمران خان صاحب کے وکیل نے الیکشن کمیشن کے سامنے یہ اعتراف کیا کہ ہمارے جو ایجنٹ تھے انہوں نے یہ رقم وصول کی جو اکبر ایس بابر ثبوت دے رہے ہیں. ٹھیک ہے، اب آ جائیں میں جاوید اس پر مزید آتا ہوں. ٹھیک ہے، یہ آپ کا نقطہ آ گیا. میں ذرا فیصل کریم کنڈی صاحب کو بھی اس بحث میں لے آؤں ذرا. کنڈی صاحب میں تو پہلے بڑا بنیادی یہ سوال یہ تو بنتا ہے نا کہ ایک ایسے موقع پر جب چہمہ گوئیاں ہو رہی ہوں کہ جناب اختلافات ہیں یا پیپلز پارٹی کی رائے مختلف ہے کہ معاملات کو ایسے لے کے نہیں چلنا چاہیے بلکہ ایسے لے کے چلنا چاہیے، یا پیپلز پارٹی سمجھتی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی تعلقات کو ایک حد تک زیادہ خراب نہیں کرنا چاہیے، کیوں الیکشن کمیشن آف پاکستان کے باہر مظاہرہ ہوا اور بلاول صاحب نہیں آ سکے اور وزیر داخلہ کو یہ کہنے کا موقع ملا ہنستے ہوئے کہ بلاول صاحب، انہوں نے تو کچھ اور کہا، انہوں نے کہا میں کہہ رہا ہوں بلاول صاحب جو ہے وہ وہاں جشن منا رہے ہیں اور یہاں اپوزیشن خوار ہو رہی ہے، مولانا صاحب کیوں نہیں آئے بلاول صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. وسیم بدامی صاحب دیکھیں، پہلے بھی اس پہ کافی ڈیبیٹ ہوئی. اب ریسنٹلی ہمارا مالاکنڈ میں ایک پروگرام تھا جس میں مریم نواز صاحبہ مصروفیت کی وجہ سے نہیں آ سکی. ہمارے پی ڈی ایم میں یہ فیصلہ ہوا ہے کہ جو لیڈرشپ اگر پریئر ان کی جو ہے انگیجمنٹس ہوں اور اس کی وجہ سے نہ ہے تو سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ جاتی اور آج ہم گئے تھے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ نے دیکھا ہوگا ان کی مصروفیت سندھ میں جو ہے وہ تو آپ کہہ سکتے ہیں جشن جو بھی ہے. کل وہ جو ہیں کل وہ سکھر میں تھے، جس طریقے سے انہوں نے فلیٹ تقسیم کیے، ورکر ویلفیئر بورڈ کے ملازمین میں جس طریقے سے انہوں نے فلیٹ تقسیم کیے. آپ بی بی کی برسی پہ موجود تھے وہاں پر. مولانا صاحب کی مصروفیت تھی وہ بھی نہیں آ سکی، ان کا ڈیلیگیشن آیا تھا. تو اس سے کوئی وہ نہیں ہے. میں شیخ رشید صاحب کو یہ کلیئر کر دوں کہ پیپلز پارٹی جو ہے اور پی ڈی ایم جو ہے وہ ایک پیج پہ بھی اور ایک سٹیج پہ بھی، جیسے چیئرمین بلاول ہمیشہ کہتے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ آج فیصل بھائی میں جس برسی میں موجود تھا جہاں وہاں ان گناہگار آنکھوں نے یہ بھی دیکھا اور کانوں نے سنا کہ زرداری صاحب نے پی ڈی ایم کی جماعتوں کو مخاطب کر کے کہا کہ برائے مہربانی ہمیں نہ سکھائیں، ہم سے سیکھیں. میں نے یہ کام پہلے کیا ہے
میں ایک ڈکٹیٹر کو نکالنے کا تجربہ رکھتا ہوں. تو اس کا مطلب ایک پیج پر تو نہیں ہوئے نا, رائے تو مختلف ہے نا. نہیں وسیم صاحب یہ دیکھیں, یہ بادامی صاحب یہ مشورے ہوتے ہیں. دیکھیں پچھلے دنوں بلاول صاحب نے کہا کہ ہم عدم اعتماد کی تحریک ہونی چاہیے, ٹھیک ہے. اب یہ ہے کہ ہمارا یہ ہے کہ پی ڈی ایم کی لیڈرشپ بیٹھے گی کہ وہ عدم اعتماد کی تحریک لے کے آتی ہے, وہ لانگ مارچ کرتی ہے, وہ دھرنا دیتی ہے, وہ جیل بھرو تحریک کرتی ہے, وہ استعفوں پہ راضی ہوتی ہیں. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ پی ڈی ایم کی لیڈرشپ کے تجاویز ہر کسی کی ہو سکتی ہے, میری بھی ہو سکتی ہے, زرداری صاحب نے بھی تجویز دی تھی, بلاول صاحب نے تجویز دی ہے, باقی جماعتوں کی لیڈران بھی تجویز دیتے ہیں. جب لیڈرشپ بیٹھے گی تو اس کا فیصلہ کرے گی کہ ہم نے کیا اگلا سٹیپ لینا ہے. اچھا اب میں ذرا اسی پر آیا ہوں, اس موضوع پر یہ بتائیے, پھر میں جاوید صاحب اور ظاہر عثمان بھائی سے بھی بات پوچھوں گا. فیصل کریم کنڈی صاحب, یہ معاملہ یہ تو ٹھیک ہے پاکستان تحریک انصاف کو اس کا جواب دینا چاہیے, لیکن اگر یہ معاملات کھلے اور سب سے پوچھا گیا کہ بھائی بتائیے آپ کی سورس آف فنڈنگ پارٹی کی کیا کیا ہے, تو کیا پیپلز پارٹی اس پہ پورا اتر پائے گی؟ میں مثال دیتا ہوں, فاروق حبیب صاحب بھی اس کیس کے حوالے سے گئے, فاروق حبیب ورسز پیپلز پارٹی بھی ایک کیس ہے, اور اس میں بھی یہ لکھا ہے, تجزیہ نہیں, لکھا ہے, باقاعدہ رائے ہے کہ جناب معاملات اس لیے تاخیر کا شکار ہو رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ ہمیں متعلقہ تفصیلات نہیں دے رہی. اب پی ٹی آئی یہ کہتی ہے کہ ہم نے تو پھر 40,000 اپنے ڈونرز کے نام بتائیں. اب میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کیا پیپلز پارٹی نے اپنے 40 ڈونرز کے بھی نام بتائیں؟ تو اگر یہ معاملہ کھلا تو پھر آپ لوگ بھی نہیں اس کے رگڑے میں آ جائیں گے. جاوید عزیز مسکرا بھی رہے ہیں. پارٹی جو ہے بالکل اپنے سارے جو ہیں وہ جوابات جو ہیں وہ دے رہے ہیں, اس میں کوئی نہیں ہے, ہم پورے جوابات دیں گے. جو انفارمیشن الیکشن کمیشن کو چاہیے گی پاکستان پیپلز پارٹی دے گی. فیصل صاحب اس کیس میں فاروق حبیب ورسز پیپلز پارٹی میں ان ریٹن لکھا ہے, ان ریٹن لکھا ہے کہ پیپلز پارٹی نے مطلوبہ ہمیں ڈیٹیلز نہیں دی, اس کے لیے تاخیر ہو رہی ہے. وہی الزام جو آپ پی ٹی آئی پہ لگا رہے ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ انہوں نے لکھا ہے جو بھی ہے, ہماری جو کمیٹی بنی ہوئی ہے وہ نیکسٹ اس پہ جو ہے ساری ڈیٹیلز دے دیں گی. لیکن دیکھیں بقول ان کے, ہم تو ڈار صاحب کے بقول ہم تو بڑے برے تھے نا, ہم تو بڑے برے لوگ ہیں, یہ تو بڑے شفاف والے. تو یہ ساتھ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ 6-7 سال سے ان کی چیز کیوں پینڈنگ پڑی ہے. یہ تو کہیں کہ جی یہ تو کہتے ہیں جی میں امریکہ میں کھڑوں کہ ان کے لیڈر کہتے ہیں میں جیل میں جو ہے اے سی نہیں دوں گا, یہ چیز نہیں دوں گا, پروڈکشن آرڈر نہیں دوں گا, باقی چیزیں کی ہیں. نیب کو بھی تڑیاں دیتے تھے کہ ایسے کریں, باقی اداروں کو بھی دیتے ہیں. تو آج الیکشن کمیشن سے کیوں نہیں کہتے کہ میرے پارٹی کا کیس کا فیصلہ جلدی کرو. ایک اور بات بھی ہے کہ ان کی پارٹی نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ان کی پارٹی کا چیئرمین 2 دفعہ الیکٹ ہوگا, تیسری دفعہ الیکٹ نہیں ہو سکتا. تو ابھی ان کا ٹینور بھی ختم ہو گیا, وہ ان کی پارٹی کے چیئرمین بھی ابھی تک ایکسٹینشن پہ بیٹھے ہوئے ہیں, اور پتہ نہیں اور کتنی ایکسٹینشنز دینی ہے. ڈار صاحب نے ان کو یہ بھی بتا دی کتنے سال اور ایکسٹینشن دینی ہے. تو مطلب ہے کہ یہ چیزیں بھی مطلب ہے کہ یار پاکستان میں تایا چیئرمین اور چیئرپرسن کا رواج تو ہے ہی نا ہر پولیٹیکل پارٹی میں. یہ ہمارا تو ہے یہ تو جمہوری, یہ تو بہت کہتے تھے کہ ہم الیکشن انٹرا پارٹی الیکشن کرائیں گے, یہ کریں گے. اب مطلب ہے کہ 2 دفعہ سے زیادہ چیئرمین نہیں بن سکتا. اب مجھے بتا دیں کہ پارٹی کا چیئرمین کون ہے بھائی, یا پھر ایکسٹینشن پہ بیٹھے ہیں. یہ ایکسٹینشن ثابت ہوا کہ ایکسٹینشن دینے پہ بھی یقین رکھتے ہیں اور ایکسٹینشن لینے پہ بھی یقین رکھتے ہیں. جی عثمان ڈار صاحب. لیکن ہے اللہ کا شکر ہے میرا چیئرمین پرچی والا نہیں ہے, کوئی جیلی ول لے کے نہیں آ گیا کہ جی مجھے وراثت میں مل گئی ہے پارٹی. 22 سال جدوجہد کر کے میرے لیڈر نے یہ پارٹی بنائی, اور مجھے فخر ہے اپنی پارٹی پہ, اپنے لیڈر پہ, پی ٹی آئی کے ورکرز پہ. سب نے خون پسینہ دیا اس پارٹی کو ماشاءاللہ. اچھا دیکھیں وسیم, میں تو ایک آپ کا شکر گزار ہوں چونکہ میاں صاحب جھوٹ اتنا بولتے ہیں, میرے بزرگ ہیں, لیکن پھر کہتے ہیں میں بیچ میں بولتا ہوں. ایسا ٹوسٹ کرتے ہیں بات کو, جی مان گئے, جرم تسلیم کر لیا, مان گئے فارن فنڈنگ ہوئی ہے. ہم نے تو یہ کہا ہے کہ جو بھی تفصیلات, جو 40,000 کا ڈیٹا اپنے ڈونرز کا ہم نے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے دیا ہے, یہ ساری فنڈ ریزنگ ہم اپنے تھرو ایجنٹس کرتے ہیں, جس طرح ان لوگوں نے بھی ایجنٹس رکھے ہیں. ساتھ ہی کہہ دیا جی مان گئے ہیں جی فارن فنڈنگ آ گئی ہے. کوئی کہہ رہا ہے ہندوستان سے آ گئی ہے, کوئی کہہ رہا ہے اسرائیل سے آ گئی ہے. یہ وہی ہندوستان ہے, میں پاکستانیوں کو یاد دلانا چاہتا ہوں, جس کو میرے لیڈر, میرے وزیر اعظم نے 26 فروری 2019 کو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا تھا کہ اگر آپ لوگ حملہ کریں گے تو میں ریٹیلیشن کا نہیں سوچوں گا, ریٹیلیٹ نہیں کروں گا, میں گھس کے ماروں گا آپ لوگوں کو گھر میں. ان کو پتا ہونا چاہیے اگر ان سے فنڈنگ لی ہوتی, جس طرح یہ کہتے ہیں جی مودی سے فنڈنگ کرواتے رہے ہیں, تو اس طرح کے پھر جوابات نہ دیے جاتے. لیکن عثمان ڈار صاحب, جس طرح مودی کی ٹانگیں کانپ رہی تھی, میں تو خود باتیں بلیو کرتا ہوں کہ کسی کو کسی کا ایجنٹ, لیکن اب یہ تو فیکٹ ہے عثمان ڈار صاحب, آپ یہ کہہ رہے ہیں نا, یا آپ نے یہ کہا ہے نا, اور اس کی تکرار کرنے کو تیار ہے نا آپ کے, چلو اب تک جو ہوا وہ ہوا, نہیں ہونا چاہیے تھی تاخیر سے, لیکن اب آپ یقین دلاتے ہیں کہ آپ کی پارٹی کی طرف سے کوئی تاخیری حربہ استعمال نہیں ہوگا, آپ سارے شواہد دیں گے. اب آپ یہ نہیں کہیں گے کہ بھائی پیپلز پارٹی کا بھی تو باقی ہے, نون کا بھی تو رہا, کیونکہ آپ لوگ خود یہ کہتے تھے
اور اس حوالے سے بڑی معتبر مثالیں دیتے تھے کہ پہلے وزیر اعظم کا احتساب ہونا چاہیے باقی سب کا. تو آپ اپنے آپ کو پیش کریں, یہ بول چھوڑیں گے پیپلز پارٹی. ہم تو کہہ رہے ہیں ہمارا کر لیں, اور ہمیں جو مانگا گیا وسیم ہم نے ان کو دے دیا ہے. الحمدللہ 40,000 سے زیادہ کا ڈیٹا دے چکے ہیں. یہ وہ ڈاکومنٹس اگر آپ کا کیمرہ مین کلوز کر کے دکھا سکے, ان دونوں پارٹیز کو الیکشن کمیشن آف پاکستان سیکورٹی جو کمیٹی ہے وہ لکھ چکی ہے 4 دفعہ. ان کو جناب والا 2019 سے 29 نومبر 2019 کو پہلی دفعہ کہتے ہیں جی ڈیٹا لے کے آئیں, ریکارڈ لے کے آئیں, بینک سٹیٹمنٹ لے کے آئیں, ڈونرز کے نام لے کے آئیں, کوئی نہیں لے کے جاتے. 11 دسمبر 2019 کو لیٹر جاتا ہے, کوئی نہیں لے کے آتے. اس کے بعد 3 مارچ 2020 کو جاتا ہے, تیسری دفعہ نہیں لے کے جاتے. پھر 16 جولائی 2020 کو جاتا ہے, نہیں آتے. اور یہ میرے ہاتھوں میں 17 اگست 2020 کا لیٹر ہے. تو یہ خود یہ کون سے کیس کا ہے؟ یہ وہی جو میں بتا رہا ہوں فاروق حبیب پیپلز پارٹی والا, یہی جو آپ کہہ رہے ہیں. اگر آپ یہ لیٹر قوم کے سامنے رکھیں, فیصل بھائی دیکھیں نا, یہ اور پھر میں دونوں اب آپ کی اپنی پارٹی سے بار بار جب الیکشن کمیشن مانگ رہا ہے تو آپ نہیں دے رہے. اب پتہ ہے کیا ہوا وسیم, مجھے نا ایک اپنے بچپن کا واقعہ یاد آ گیا, اور یہی ہونا ان کے ساتھ. اچھا, میرے بڑے بھائی کا ایک دوست اسے پڑھانے آتا تھا, وہ میٹرک میں پڑھتے تھے. اچھا, جب نتیجہ آیا میرا بھائی پاس ہو گیا, جو پڑھانے آتا تھا وہ فیل ہو گیا. ان کا بھی یہی حال ہونا ہے. پرائم منسٹر عمران خان اور پی ٹی آئی نے پاس ہو جانا, اور یہ دونوں رگڑے جائیں گے, یہ دونوں فیل ہو جائیں گے. کون دیکھے گی؟ بھائی کا استاد فیل ہو گیا, بھائی پاس ہو گیا. اچھا, تو یہی ان کے ساتھ ہوگا. عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں اس واقعے میں. فیصل کریم کنڈی صاحب سمجھ رہے ہیں آپ, یہ پٹھی نہ پہ جائے. میں نہیں جانا چاہتا, وہ تھوڑا پرسنل ہو جائے گا. میں نہیں جانا چاہتا اس ایشو پہ کہ کیسے نہ ہو گئے, نقل سے تو پاس نہیں ہوئے تھے نا. یہ میرا مطلب ہے, جواب کوئی نہیں بس اس طرح آ جائے. لیکن جو انہوں نے بات کی, دیکھیں ڈار صاحب نے جو بات کی, آج یہ جو ہے اسپوکس پرسن بنے ہوئے الیکشن کمیشن کے. الیکشن کمیشن ہمیں کہے میڈیا, آج الیکشن کمیشن کی اسٹیٹمنٹ آئی ہے تو الیکشن کمیشن پتہ ہے, دیکھیں ہم تو اپنے چیزیں دینے کو تیار ہیں. آپ بڑے مطلب مدینہ کی ریاست کی بات کرتے ہیں, ایک پاکستان کی بات کرتے ہیں. آپ نے کتنے وکیل چینج کیے, ہم نے تو نہیں کیا. اکبر احمد تو ہماری پارٹی کا نہیں تھا نا, آپ کی پارٹی کا بنیادی رکن ہے, وہ گیا ہوا ہے پارٹی بنی ہوئی. آپ کے تو چلو فاروق حبیب ہمارے خلاف گئے نا, اکبر احمد تو آپ کا بنیادی رکن ہے. جو آپ کہتے ہیں نا ہم نے 22 سال جدوجہد کی, تو وہ جو ہے اپنا انہوں نے جو بنیادیں رکھی گئی تھی پی ٹی آئی کی, ان میں ان کا بھی جو ہے وہ تھوڑا سا خون پسینہ شامل تھا. میری عمران خان صاحب سے جو لائف میں پہلی ملاقات ہوئی بنی گالا میں, جب میں ان کے گھر گیا تو وہ ایک ہی صاحب وہاں موجود تھے. جب پی ٹی آئی, وہ پی ٹی آئی نہیں تھی, اکبر بابر, اور میں نے دیکھی وہ بے تکلفی جو دونوں کے درمیان تھی. میں بریک یہ بات فیکٹ ہے عثمان ڈار صاحب, اگر یہ اکبر بابر یہ اس سچویشن کو ریورس کر دیں, نون اور پیپلز پارٹی کی طرف لے آئے, اگر ان کا کوئی بنیادی رکن اس طرح گیا ہوتا ہے ان کے خلاف, تو خان صاحب کہہ رہے ہوتے ہیں ٹیلی ویژن پہ آگے کہ بھائی یہ تو ان کا گھر کا بیٹی ہے, اس سے بہتر کون جانتا ہوگا کہ کیا کیا چال بازیاں ہوئی ہیں. تو یہ بالکل سچ کہہ رہا ہے جو کہہ رہا ہے. یہ بھائی میں چل, لیکن پھر آپ معصومانہ بات کر رہے ہو. اچا, بریک کے بعد آؤ, میں کرتا ہوں. میں جاوید لطیف صاحب شروع کروں گا, پھر آگے آتا ہوں. بریک کے بعد جاوید لطیف صاحب سے شروع کرتے ہیں. خوش آمدید کہتے ہیں جی آپ کو ایک بار. عثمان ڈار صاحب کوئکلی بات کریں, میں نے جاوید لطیف صاحب کی طرف جانا ہے کہ یہ بات ٹھیک ہے کہ اگر یہی کام کوئی نون لیگ کا یا پیپلز پارٹی کا بنیادی رکن کر رہا ہوتا ہے, آپ کہتے ہیں یار ان کے اپنے اندر کا آدمی بتا رہا ہے, اس کا مطلب بالکل صحیح بتا رہا ہے جو بھی بتا رہا ہے, کیونکہ تو سب جانتا ہے, اس کے سامنے تو پارٹی پروان چڑھی ہے. دیکھیں وسیم, آپ ان دونوں پارٹیوں کے بنیادی رکن کی بات کرتے ہیں. فیصل کریم کنڈی صاحب کی لیڈرشپ, محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں جگہ دے, ان کی تو لیڈرشپ نے کہا تھا کہ اس وقت میاں نواز شریف صاحب نے اسامہ بن لادن سے $10 ملین لیے, جسے اصل فارن فنڈنگ کہا جاتا ہے. وہ الگ بات ہے, اس میں سے $5 ملین میاں صاحب کھا گئے, اس طرح انویسٹ نہیں کیے, لگائے نہیں محترمہ کی گورنمنٹ گڑانے کے لیے. میں سمجھتا ہوں آج محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کی روح بھی تڑپ رہی ہوگی. کیا یہ لوگ کر رہے ہیں, ان فارن فنڈنگ والوں کا ساتھ دے رہے ہیں جنہوں نے میری حکومت گرانے کے لیے. اب روح کا حال تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے, لیکن شاید ایسا معاملہ اس لیے نہ ہو کہ پھر انہوں نے اپنی حیات میں ہی, میرا بھائی کیا ان کی لیڈر جھوٹ بولتی تھی. نہیں, لیکن انہوں نے فیصل کریم کنڈی سے یہ پوچھا, بی بی نے اپنی حیات ان کی بتا دیا, عثمان ڈار یا عمران خان نہیں کہہ رہے, انہوں نے اپنی حیات میں ہی پھر انہی نواز شریف صاحب سے چارٹر آف ڈیموکریسی بھی سائن کر لیا تھا, تو اس لیے شاید وہ ان کی رائے, وہ چارٹر آف ڈکیٹی تھا, ہم اس کو چارٹر آف ڈکیٹی کہتے ہیں. اسی لیے براڈ شیٹ کے اوپر مٹی ڈالی گئی, 10 سال براڈ شیٹ والوں کو کوئی لفٹ نہیں کرائی گئی, سارے کیس کھپ دیے گئے. وسیم میرے بھائی, چلو فیصل صاحب دیں گے جواب, لیکن پہلے میاں پھر فیصل صاحب آپ کے آتا ہوں. دیکھیں میں فیصل بھائی اگر اجازت دیں, میں پہلے جاوید صاحب کا پھر آتا ہوں. ایک دو ہی لمحے رکیے گا, میں پہلے جاوید صاحب سے کہ جاوید صاحب یہ کہہ دینا, یہ روش ڈال دینا ٹھیک ہے, پی ٹی آئی نے جب بھی یہ کیا ہے
تو میں نے تو اس کی ہمیشہ مخالفت کی کہ کسی کو بھی ایسے ہی ایجنٹ قرار دے دینا, یہودی ایجنٹ, اس کا ایجنٹ, مودی کا یار, غدار, فنا فنا. لیکن اب آپ بھی اسی روش پہ چل پڑے. آج مریم بھی کہہ رہی تھی بھارت کا ایجنٹ ہے, بھارت نے پیسے دیے, اسرائیل نے پیسے دیے. کچھ انڈیویجولس کا فنڈ کرنا یا کچھ ریاستوں کا فنڈ کرنا دو بڑے الگ الگ معاملات ہیں. یہ روش ٹھیک ہے جو ہماری سیاست میں اب زیادہ پروان چڑھ رہی ہے, سب کو ایجنٹ قرار دے دینا؟ وسیم گزارش ہے کہ آپ کے سوال سے آنے سے پہلے میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ عثمان ڈار کے جو والد صاحب تھے, اللہ ان کو غریق رحمت کرے, میرے دوست تھے. اس ناطے سے عثمان ڈار جو ہیں وہ میرے بھتیجے ہیں. اب آپ دیکھ لیں کہ والد کے دوست کو کس طرح کہا جاتا ہے کہ یہ جھوٹ بولتا ہے. میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کہوں گا کہ آج کی پوج جو ہے وہ کس طرح کی باتیں کرتی ہے, مگر میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو آپ کا سوال ہے, اب آجت ہے اس پہ دل ازاری ہوئی ہے, میں الفاظ واپس لیتا ہوں. چلو یہ تو بہت اچھی بات, اچھی بات ہے, ٹھیک, کیونکہ اختلاف ہونا چاہیے لیکن ایک احترام کے ساتھ, اور خاص اگر ایسا تعلق ہو تو ہاں یہ اچھی بات ہے. اب آ جائیں جو بات آپ کہہ رہے ہیں. جی سر. دیکھیں میں الزام نہیں لگا رہا, میری پارٹی نہیں الزام لگا رہی. یہ الزام کون رہا ہے ثبوت کے ساتھ؟ ان کا بانی رکن جو یہ کہتے ہیں کہ ہم 22 سال سٹرگل کے بعد آئے ہیں, اور میں آج اس کو کوٹ کیوں کر رہا ہوں, ورنہ کوئی بھی الزام لگائے ضروری نہیں ہے کہ وہ سچ ہو, ضروری نہیں کہ وہ ثبوت جو دے رہا ہے وہ بھی سارے دودھ کے دھلے ہوں. بات سیدھی سی ہے کہ جو اس نے الزام لگائے اس نے پروف کیا الیکشن کمیشن کے سامنے, اور ہم اس کو کوٹ اس لیے کر رہے ہیں کہ بھائی جو یہ انہوں نے دو باتیں اور بھی کی. اکبر ایس بابر نے, انہوں نے کہا کچھ حکومتوں نے بھی, دیگر ریاستوں کی کچھ حکومتوں نے بھی ان کو فنڈنگ کی. تو میاں صاحب مجھ سے میرا ایک سوال ہے پھر یہاں پہ, خود فرماتے 5 سال آپ حکومت میں رہے اور آپ کے علم میں تھا کہ یہ آدمی اکبر ایس بابر یہ الزام لگا رہا ہے کہ اس کی پارٹی کو باقاعدہ حکومتیں فنڈ کر رہی ہے, تو اس وقت کی حکومت پاکستان نے اس پہ کچھ کیوں نہیں کیا؟ ایک تو الیکشن کمیشن میں کیس چل رہا تھا وہ الگ بات ہے, لیکن اگر حکومت پاکستان کو پتا ہو کہ اس ملک کی ایک سیاسی جماعت ہے جس کو دشمن ملک کی حکومتیں فنڈ کر رہی ہیں, پھر تو ریاست کو تو اس پہ ایکشن لینا چاہیے, وسائل استعمال کرتے ہوئے اس کو بے نقاب کرنا چاہیے, بین کروانا چاہیے اس پارٹی کو. کیوں نہیں کیا کچھ؟ یار بڑی اچھی بات یہ بھی آپ نے کیا. مجھے آپ تھوڑا ٹائم ضرور دیجیے گا. وسیم بادامی صاحب, آپ مجھے یہ بتائیں کہ ہم کتنے کو با اختیار تھے کہ 2014 میں حکومت میں تھے, مگر کنٹینر پر صبح ایک بندہ نظر آتا تھا, نیچے ساری کرسیاں خالی ہوتی تھی, مگر ہم اس کو وہاں سے ہٹانے کی پوزیشن میں نہیں تھے, اور سارا دن 24 گھنٹے اس شخص کو اکیلے دکھایا جاتا تھا, اور جو فرماتے تھے وہ سارا لائیو دکھایا جاتا تھا, مگر کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں تھا. آپ کے علم میں ہے. اچھا آپ ہم اس وقت بھی کہتے ہمارے پاس تھے اقتدار پہ اختیار نہیں تھا, تم کیا کریں مطلب؟ اچھا یہ بات ٹھیک ہے, یہ بات درست ہے, نہیں تھا بھائی, میں اس سے انکاری نہیں ہوں. اچھا ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اچھا ایک چیز اور ہے. اب میں جو بات آپ نے کہی ہے کہ ہم کیوں کوٹ کر رہے ہیں, یہ روش کب ختم ہوگی کہ ایک دوسرے کو یہ کہنا کہ یہ انڈین نواز ہے, یہ ملک دشمن ہے. ہم نے جو بات کی ہے اکبر ایس بابر کے الزام جو اس نے لگائے, اس کو پروف کرنے کے بعد ہمیں 2.5 سالوں میں یہ محسوس ہی نہیں, یقین ہو گیا کہ انہوں نے جو پالیسیاں بنائیں, حکومت آج کی جو کر رہے ہیں لوگ, انہوں نے جو پالیسیاں بنائیں اس سے پاکستان کی معیشت ڈوب گئی, اور آپ کا ہمسایہ ملک جو ہے جو 72 سالوں سے کشمیر پر قبضہ کرنے کے لیے خواب دیکھا کرتا تھا, ان کے ہوتے ہوئے مقبوضہ کشمیر پر قبضہ ہو گیا. اور دوسرا, پاکستان کے اندر ایک ایسا ملک جس کو ہم قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں, ایک جماعت کے کچھ لوگوں نے کہا کہ جناب اسرائیل کو قبول کر لینا چاہیے, ہمیں اس میں فائدہ ہے. اس جماعت کی لیڈرشپ نے اس کو نکال دیا, اور آپ کی موجودہ حکومت کی ایک رکن اسمبلی نے اسمبلی میں کھڑے ہو کر یہ کہا کہ اسرائیل کو قبول کرنے میں ہمیں فائدہ ہے. دونوں چیزوں کو آپ دیکھیں کہ جو پارٹی سے ایک جماعت کے لوگوں کو نکالا گیا وہ بھی ان کی گود میں آ کے بیٹھ گئے, اور ان کو روز
یہ ان کی نگہداشت کرتے رہے. تو میاں صاحب اس سب کی بنیاد پر اگر آپ نے یہ نتیجہ اخذ کر لیا ہے کہ یہ ایجنٹ ہیں انڈیا کے اور اسرائیل کے، یہ ساری باتیں ٹھیک ہیں اور اس طرح نہیں ہونی چاہیے تھی، لیکن اس کی بنیاد پر اگر آپ نے یہ اخذ کر لیا ہے تو پھر جواب میں عثمان ڈار صاحب یہ کہیں گے کہ ان کے گھر پہ مودی صاحب آئے ہیں، ان کی شادی میں جو ہے وہ مودی صاحب آتے ہیں، اس سے ہم نے یہ اخذ کر لیا کہ جناب یہ تو میرا خیال ہے کہ پھر بھی ہمیں اختلاف کو پالیسی کے اختلاف تک رکھنا چاہیے. یہ بھی بڑی اچھی بات کی ہے، ایجنٹس تک نہیں لے کے جانا یہ چاہیے. بھی بڑی اچھی بات کی ہے وسیم، آپ نے یہ بھی بڑی زبردست بات کی ہے. بھائی سنیں، اگر سفارتکاری، اگر آپ لڑنے سے، نواز شریف کا جو نام ہے، نواز شریف چاہتا تھا جس طرح چائنا اپنا جو ہے منصوبہ بندی کرتا ہے، جو اس کی اپروچ سوچ ہے، اس سوچ اپروچ سے پاکستان کو آگے لے کر جایا جا سکتا ہے. وہ کیا تھا کہ دشمن کو اس وقت تک جواب نہ دو جب تک آپ خود تکڑے نہ ہو. جو ٹھیک ہے چلیں آپ کہہ رہے ہیں اپروچ ٹھیک ہے، بات اور اگر لڑے تو آپ اس کو جواب دینے کی پوزیشن میں ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اب میں ذرا اس کو کنکلوڈ کرتا ہوں اس بحث کو. اس نقطے کو کنڈی صاحب کیا کہیے گا جو ڈار صاحب نے اٹھایا اور جو بار بار پی ٹی آئی اس کو اٹھاتی رہے گی کہ بھائی ان کی لیڈرشپس کے ماضی بعید میں بھی جو انہوں نے بی بی کا حوالہ دیا، بی بی نے کہا ہے، بی بی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے باقاعدہ، یہ سارا اسامہ بن لادن والا واقعہ انٹرویوز موجود ہیں، ماضی بعید میں بھی اور ماضی قریب میں بھی. بلاول بھٹو زرداری صاحب اسی پینما کیس میں اسی جے آئی ٹی کے بارے میں کہتے رہے ہیں، کوٹ ان کوٹ ہی سیڈ ان اے کوٹ that JIT has exposed all the generations of شریفs. تو پھر جب یہ کہیں گے کہ یار کل تک آپ کہہ رہے تھے چورے ہیں، آج آپ ان کے ساتھ کھڑے ہو، تو آپ کل ٹھیک کہہ رہے تھے آج، تو اس کا کیا جواب دیں گے آپ؟ دیکھیں بادامی صاحب، جب آپ نے محترمہ شہید کی بات کی اور ڈار صاحب نے بھی کی، تو اس نے اپنی حیاتی میں ہی جو چارٹر آف ڈیموکریسی ہم نے کیا تھا، یہ تو کوئی اور نام دے رہے ہیں، تو وہ جو ہے اپنی حیاتی میں اس نے معاف کر دیا تھا. ٹھیک ہے، جو بھی کہیں معاف کر دیا تھا نا. ٹھیک ہے، نہیں دیکھیں وہ بھی دے دی. ٹھیک ہے، اس کے بعد اگر کیا ہے تو دے دی نا $10 ملین لیا، جب 7 کانٹریکٹ سائن کر لیا تو پچھلا سارا بھلا دیا نا. مان جو فائر فنڈنگ ہوئی تھی معاف کر دی. میں نے آپ کے درمیان بات نہیں کی، میری بات سن لیں. لیکن آپ مجھے بتائیں کہ جب یہ انہوں نے جو چارٹر آف ڈکیتی کی ہے پی ایم ایل کیو کے ساتھ، ایم کیو ایم کے ساتھ، شیخ رشید صاحب کو لے لیا، آپا فردوس کو لے لیا، بابا روان کو لے لیا، کتنی لمبی لسٹ آپ کو بتاؤں کہ ان کو لے لیا، جو کہ بقول ان کے ماضی کے بڑے کرپٹ حکومتیں تھیں، ان کے سب انجینئر تو یہی لوگ تھے، ٹھیکیدار تو یہی لوگ تھے. شیخ رشید صاحب کون سی کابینہ میں تھے، بابا روان صاحب کیا تھے، فردوس صاحبہ کے خلاف کیا کیا کچھ نہیں تھا، بسیں لے گئی، سامان لے گئی، گھروں کا سامان لے گئی. میرے بھائی صاحب نے نہیں کہا تھا نا، انہوں نے معاف کر دیا. مجھے نہیں پتا ابھی تک انہوں نے معافی دی ہے، لیکن ہم میں جرت ہے. میں آپ کو اندر کی بات بتاؤں، عثمان کسی اور نے معاف کیا اور نہ کیا پی ٹی آئی نے، عثمان ڈار صاحب نے معاف نہیں کیا آپا فردوس کو. میں آپ کو اندر کی بات بتا رہا ہوں، بے شک اس کی تردید کر دیں، میں کہہ رہا ہوں کرو میرے بھائی. بھائی آپ کی طرح میری بھی آپا ہیں، وہ کیا ہو گیا. لیکن دیکھیں ان کی بھی 22 سالہ جدوجہد ہے. میں کہتا ہوں کہ میرے بھائی کو وہاں پر بیٹھا ہونا چاہیے تھا، جنہوں نے 22 سالہ. دیکھیں بادامی صاحب، میں کہتا ہوں میرے اس بھائی کو بیٹھا ہونا چاہیے تھا. ان کی جدوجہد جو ہے میں اپریشیٹ کرتا ہوں، ایسے نوجوانوں کو آگے آنا چاہیے. آج ان کو جو ہے مرکزی یا صوبائی ان کی جگہ بیٹھنا چاہیے، کیونکہ وہ لوگ تو ایسے پیراشوٹرز ہیں، جن کی بھی حکومت آتی ہے وہ پیراشوٹ کے ذریعے جو ہے نا آنسو ٹپکا کے پہنچ جاتے ہیں، یا کچھ اور طریقہ کار ان کے پاس ہے پہنچ جاتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ انہوں نے جو محنت کیا ان کو ہونا چاہیے. لیکن یہ چیزیں کہ آپ کہیں کہ جی ہم بڑے اچھے ہیں اور باقی برے ہیں. لیکن کل تک بلاول صاحب کہتے رہے پینما کے حوالے سے کہ نواز شریف صاحب نے غلط کیا ہے، ان کی چوری پکڑی گئی ہے. آج اب ساتھ کھڑے ہیں. آج نواز شریف اگر گھر بیٹھے ہیں تو اس لیے گھر بیٹھے ہیں کہ جے آئی ٹی نے کہا تھا کہ غلط کام کیا انہوں نے، اور بلاول صاحب نے کہا جے آئی ٹی نے اوکے کام کیا. آج آپ کہہ رہے ہیں زیادتی بھی ہے نواز شریف کی، کیا کہیں اس کا؟ دیکھیں ایک ججمنٹ آئی تھی، عدالت کی ججمنٹ آئی تھی، اس کے اوپر بیان دیا گیا تھا. اس کے بعد جب انہوں نے کہا کہ یہ غلط ہے، چیزیں غلط ہیں، اب اس کو چیلنج کیا گیا تھا تو وہ غلط ثابت ہو رہی ہے نا. ابھی بتائیں کہ انہی لوگوں نے اس نواز شریف صاحب کو باہر بھیجا نا، ہم نے تو نہیں بھیجا، انہی لوگوں نے باہر بھیجا. بریک کے بعد کنکلوڈ کرتا ہوں، باہر چلا جائے. میں سے ایک بڑی زبردست بات بتاؤں میں آپ کو، یہ جاوید بھائی، فیصل کنڈی صاحب، ایک تو جب میری باری آتی ہے میرا بھائی بریک لے لے یار، اب بریک ضروری ہے، بس اس کے بعد کنکلوڈ کرتے ہیں. آج اسٹیج پہ محترم آفتاب شیرپاؤ صاحب بھی نظر آئے آپ لوگوں کے اسٹیج پہ، جن کی براڈ شیٹ کا اتنا سب ڈھنڈورا پیٹ رہے ہیں. براڈ شیٹ نے جن کے بارے میں لکھا ہے کہ $3.5 ملین، I hope I'm not quoting him wrong, $3.5 ملین کا ہم نے ان کا فائنل. بس 1 منٹ وائنڈ اپ کرتے ہیں، کلوزنگ ریمارکس دیتے ہیں، اسٹارٹنگ فرام یو عثمان ڈار صاحب. آپ کہہ رہے بریک سے پہلے کچھ
क्लोजिंग रिमार्क्स दें। देखिए वसीम, मैं समझता हूँ कि पीडीएम इक़्तिदार की भूख में इतनी अंधी हो चुकी है कि जैसे अभी आप बातें सुन रहे हैं, इनकी रियासत को कमज़ोर करने की बातें कर रहे हैं, रियासत मुखालिफ बयानियाँ लेके आ रहे हैं। मैं समझता हूँ हम तीनों को अपना अपना जवाब देना है, और मैं मुतमिन हूँ हमने तमाम दस्तावेज़ात जमा करा दिए हैं। मैं सिर्फ बाकियों को भी करना चाहिए। दोनों मेहमान आपके प्रोग्राम में कंफर्म करके जाएं कि इनको इलेक्शन कमीशन का जो भी फैसला आएगा, पता नहीं क्या फैसला आएगा, ये मंजूर होगा इन्हें। भाई बता दें, चलें पहले फैसल भाई आप बता दें, मंजूर होगा फैसला जो भी आएगा? देखें, पहले तो इलेक्शन कमीशन का फैसला आना चाहिए। इलेक्शन कमीशन में हमारे बहुत से पहले भी इतराज है। जिस तरह उन्होंने आरटीएस सिस्टम बिठा दिया गया था, आरटीएस सिस्टम का स्विच ऑफ कर दिया गया था किसी के कहने पे, बहुत सी और चीजें भी हैं। हम तो कहते हैं कि ये फैसला करे, उसके बाद जब फैसला आएगा उसके बाद हम उस पर करें। अब ये कहते हैं कि आज मुझे बताओ कि ये चीज ठीक है कि नहीं है, ये फैसले ऐसे नहीं हो सकते। आएगा आने दें, उनको फैसला आने दें। आप तस्लीम करेंगे ना? आप तो तस्लीम करेंगे ना? तस्लीम तो करोगे ना मेरे भाई, आप तस्लीम करेंगे ना? हमने तो पहले भी फैसले तंजीम करे, हमने कुछ कहा क्यों निकाला? हम कंटेनर लेके निकले। अरे यार अच्छा, चले वो बहस में नहीं। जावेद लतीफ साहब, फैसला मंजूर होगा जो भी आएगा? आज बताएं कि डुअल नेशनलिटी कितने लोग अभी काबीने में मौजूद हैं? जनाब वसीम, बात यह है कि आप मुझे ये बताएं कि गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात हुए, उसमें रोल इलेक्शन कमीशन का आप देख लें, और आज अगर आप हमसे ये तवक्को रखें, देखें अगर इंसाफ के तकाजे आज़ादाना पूरे हों तो 7 साल लगते ही ना। और अगर हम अपनी फेवर में नहीं चाह रहे, हम चाह रहे हैं कि इंसाफ के तकाजे एतमाद नहीं है इलेक्शन कमीशन में, तो फिर किस उम्मीद पे हम एहतजाज कर रहे हैं कि फैसला सुनाओ? 5 सेकंड इसलिए कि उनकी जो है ना ज़मीर, उसको जगाने की कोशिश कि आप आइन कानून की बालादस्ती पे यकीन रखते हैं तो ज्यादा ना फैसला दें। बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों का, शुक्रिया। कल मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़ जनाब। Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.